مل جاتے ہیں اور انسان ایک بہترین معالج بن سکتا ہے، بے ضرر طریقے سے علاج کر سکتے ہیں. اور جس طرح کی بات ہو رہی تھی آپ سے اس آدمی کا کہ انہوں نے بتایا کہ کیسے وہ آپ سوال کریں ہم سے، یہ کوئی بات نہیں ہے، ہمیں کال کرے اور سوال کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنی ہم نے تلاش کیے، اتنے ریسرچ کیے ہیں اس چیزوں پہ، بیماریوں پہ، مسائل پہ، اتنا کچھ سیکھا، اتنا کچھ سکھا رہے ہیں ہم، اتنا بڑی پیمانے پہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور ملیں گے. آپ ہمیں کال کریں اور ذیل سائنسز کی ٹیم کو بے شک کال کریں، وہ آپ کو جواب دیں گے. اور مسائل اگر کوئی ایسا ہے، آپ کے تعلیمی مسئلہ ہے، تعلیم میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، امتحان کا خوف رہتے ہیں انسان کو، یا مطالعے میں وہ اتنی رفتار ان کی سلو ہوتی ہے، خوف ہوتے، ڈر ہوتے ہیں، ناکام ہو جائیں گے، پھر یہ ہو جائے گا، یہ خدا نہ کرے نمبر کم آئیں گے، مارکس کم لیں گے، اس وجہ سے وہ صلاحیت کام نہیں کر ہوتے. ان کی فوکس مطالعے اور سیکھنے پہ نہیں ہوتے. زیادہ تر اسٹوڈنٹس کی ان کے فوکس ہوتے ہیں اس پہ کہ انہوں نے مارکس زیادہ ہائی مارکس حاصل کرنی ہے، انہوں نے بس انہیں پہ ان کو فوکس ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. انٹرسٹ پیدا کرے مطالعے میں. انٹرسٹ جب آپ کے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو کچھ سیکھنا ہے، نہ کہ زیادہ مارکس لینے، تو خود ہی آپ کو انٹرسٹ جب ڈیولپ ہوتے ہیں، آپ مطالعے میں اچھے رہیں گے، بہتر رہیں گے اور آپ کامیاب ہوں گے اور آپ فرسٹ آئیں گے انشاءاللہ. ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں شعیب بات کر رہا ہوں. آپ کا اسٹوڈنٹ بہت ضروری ہے. اپنے اوپر اگر آپ کو اعتماد ہو گیا تو کوئی چیز مسئلہ ہی نہیں. تو ذیل سائنسز میں انسان کو اپنے اوپر کافی اعتماد آتے ہیں نا؟ بالکل 100% آتا ہے. اور وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر قسم کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، نکل یہاں تک کہ موت کا خوف بھی نکل جاتا ہے. بالکل نکل جاتا ہے، بالکل. اور ایک مسلمان کو تو ڈرنے نہیں چاہیے، صرف اسی سے ڈرنے چاہیے کہ اس کے اپنے اعمال سے ڈرنی چاہیے کہ ان کے اعمال اگر اچھے ہیں نا، اچھے اعمال کریں تو پھر ان کو اتنا ڈر بھی نہیں ہونی چاہیے نا. تو ہمیں خوف یہ ہونے چاہیے کہ ہمارے اعمال صحیح ہو، بس اس کے باقی مرنے سے تو اللہ نے حق بنائی ہے. کسی نہ کسی وقت انسان اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور انسان کو ایک دلیری کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ ایک انسان کا خاصہ ہے، ایک بہترین انسانیت اور زندگی گزارنے کا طرز ہے. ڈاکٹر میں چھوٹی سی درخواست اور کروں گا آپ سے. میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے. شکریہ. جی آپ فرمائیں. بالکل فرمائیں. ہاں، ایک ہمارے پیشنٹ ہے، وہ بچہ ہے 17-18 سال کا. اس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ 2 سال سے زیادہ کا نہیں ہے، اس کے بعد اس کے موت ہو جائے گی خدا نخواستہ. اس کے ٹیشوز بننا بند ہو گئے. 2 سال سے ان کو کیا ہوا؟ کینسر؟ کیا پرابلم ہے؟ نہیں، کینسر نہیں ہے، بس ان کے ٹیشوز میں ڈیولپ ہوتے ہیں جسم کے. تو وہ روز بروز اس کی صحت گرتی جا رہی ہے اور ہاتھ پیر نہیں چلتے. وہ ویل چیئر پہ آ گیا ہے، اور جبکہ اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ پڑھتا لکھتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب ہاتھ پیر اس کے نہیں چلتے. اچھا، مسلز گروتھ نہیں کر رہے، بونز بھی گروتھ نہیں کر رہے نا؟ ہاں، نہیں کر رہے، گروتھ نہیں کر رہی ہے. تو اس کے لیے علاج یقیناً سمدھا میں موجود ہوگا. بالکل انشاءاللہ موجود ہے. دیکھیں ہم سمدھا 8 پہ جب جاتے ہیں تو ہمارے جو بونز کے گروونگ ایریاز ہیں نا، وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں نا. اچھا، جی. اور بالکل گروونگ ایریاز کام کرنا شروع. اور ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت ایج کی ہیں، تقریباً 30 سال سے اوپر لوگوں کی قد بڑھ گئے. اچھا، جی ہاں. بالکل لوگوں کی قد بڑھ گئے. حیرانگی کی بات ہے. بالکل حیرانگی کی بات جی. 30 سال کی عمر میں قد بڑھ گیا. بالکل. وہ ناپ لیتے ہیں پہلے سے. جی. ناپتے ہیں، ایک تو گھر میں ناپ لیتے ہیں وہ اپنے، پھر ہم آ کر اس کو ناپتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے قد جو ہے نا بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. اور وہ گروئنگ ایریا جب آپ کو پتہ ہے سمدھا ہیلنگ انرجی
ایک انرجی دیتے ہیں آپ کے ٹیشوز اور سیلز کو جو آپ کے خلیے ہیں، ان میں ایک انرجی کو وہ ڈیولپ کرتے ہیں، ان میں ایک انرجی کو کریٹ کرتے ہیں، اس کو جگاتے ہیں، جس میں سے بونز جو ہے نا وہ گروتھ کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب وہ لیول 5 کے اندر ہی ہے؟ نہیں، لیول 8 میں ہے، 8ویں لیول میں. اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی بالکل، 8ویں لیول میں یہ ہے کہ قد بڑھ جاتے ہیں لوگوں کے ذہنی، لوگوں کی جسمانی نشو و نما میں، اور جلد اسکین کا نشو و نما ہے وہ بہت بڑھتے ہیں نیچرل طریقے سے، جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اسکین جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں. آپ نے خود دیکھا کہ لوگوں میں کیسے تازگیاں ہوتا ہے. لیول 8 کی بات تو آپ نے ابھی تک لیول 8 نہیں کیے ہوں گے. لیول 8 کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کو خود ہی تجربہ ہوگا اور آپ لوگوں کا ہیلپ کر سکتے ہیں اور لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں. تو بہت اچھا رہا. اور کوئی سوال ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس وقت میرے ذہن میں ڈاکٹر صاحب شوگر کے لیے اگر ہم ٹریٹمنٹ دیں کسی کو تو اس کو ہیل کہاں کریں؟ اس کو ہیل کس طرف کرنا ہے؟ اس کو سر پہ کریں یا جی گھر پہ؟ ارے سر پہ کریں یا سب اس کے انرجی سینٹر کو انرجائز کر دیں؟ انرجی سینٹرز کو انرجائز کرے جگر پہ آپ انرجی دیں. اور اگر کوئی مثلا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے، کچھ لیڈیز ہوتے ہیں جس پہ ہم جہاں پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے ہیں نا، تو ضروری نہیں ہے وہاں پر ہاتھ رکھنے کا، صرف سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو بھی ہوتا ہے. اور اگر سر پہ نہ بھی رکھے، کچھ ایسے بھی لیڈیز ہوتے ہیں جس کے سر پہ بھی ہم ہاتھ نہیں رکھ سکتے، تو آپ دور سے بھیج دو انرجی، سینڈ کرو. انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے. وہ خود ہی وہی پہ ہاتھ رکھے اور آپ جو ہے نا وہ ہیلنگ بالکل سینڈ کرے، اللہ ٹھیک کر لیتے. اور میں تو زیادہ تر یہاں سے ٹریننگ دیتا ہوں. دوسرے ممالک میں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسی طرح بنے ہوتے، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس بنائے ہیں انہوں نے. میں نے آن لائن ان کو جو ہے نا یہ فون پہ صرف 8 منٹ فون پہ میرے سے کنیکٹ ہوتا ہے، میں اٹیون کرتا ہوں ان کو. تو اگر ہم ٹریننگ دے سکتے ہیں تو ہیلنگ نہیں دے سکتے؟ ہاں بالکل کام کرتے ہیں. اور آپ سٹارٹ کریں آج سے. اور انشاءاللہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے تجربات کو لکھ کے دیں ہمیں. وہ لکھنے سے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اچھے تجربات ایکسپیرینس جو آپ کے ہیں، واقعی بھی سن رہے جو اسٹوڈنٹ، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے تجربات کو ہمیں لکھ کے دیں گے، ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک یہ ہمارے پہ تشویق ہوتی ہے، بہت اچھا ہوتا ہے. اور آپ کی بھی تشویق ہوتی ہے، بہت زبردست ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، آپ کو خود بھی یاد ہوتی ہے نا. تو یہ بہت اچھا ہے. آپ اپنے ایکسپیرینسز جو بہترین ہیں آج کے بعد جب آپ ایکسپیرینسز کریں گے، آپ تجربات کریں گے، وہ لکھ کے ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کو بھیج دیا کرو، یا پوسٹ کر دیا کرو، یا کسی کے ہاتھ میں دے دیا کرو، یا خود آ کے دے دیا کرو. 3-4 طریقے تو آپ کے پاس ہے نا. انشاءاللہ جی بالکل. اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بکس میرے اسٹوڈنٹ کے ہر گھر میں ہو. کیا میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے، وہ شفائی والی جو ہے، اور ماشاءاللہ بہت کام کی کتاب ہے وہ، بہت کام. جی بہت محنت کی ہے میں نے، ساری زندگی کی محنت ہے میرے، پوری زندگی کی محنت. بچپن سے گائیڈنس سے میں نے 8 لیول کر لیا ہے ماشاءاللہ. اچھا ہاں، تو پھر کل ہی میرا کلاس تھی آپ کے ساتھ، کل ہی آخری میرا ہوا تھا. ابھی اب اس کو کل جو ہوا تھا نا اس میں. جی ہاں، سیٹرڈے کو جو. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر تو آپ سٹارٹ کرو ہیلنگ، آپ پریکٹیکلی آپ سٹارٹ کر لیں. جی بالکل بالکل. آج سنڈے چھٹی ہے اس وجہ سے آپ. جی ہاں، میں ابھی بھی باہر گیا ہوا تھا، ابھی انٹر ہوا تھا تو. اچھا ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم بالکل ملیں گے انشاءاللہ. اور پھر آ جائیں اور رہنمائی، اور آپ ریپیٹ کریں، تھوڑی سی اور رہنمائی آپ کو ملیں گے. چند دن آپ پر گزر جائیں گے نا تو آپ کو خود ہی تجربہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. خود ہی آپ کو تجربات ملتا ہے. اور ویسا بھی روحانی طور پہ بھی انسان سمدائلنگ انرجی انسان کو گائیڈ کرتے ہیں، ہے نا ایسا؟ بالکل. بہت اچھا، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. روحانی طور پہ انسان کو سمدہ گائیڈ کرتے ہیں، اور روحانی طور پہ
انسان کو بہت سے روحانی طاقتیں دیتے ہیں. کبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہوئی ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. سکس سینس جسے کہتے ہیں, تھرڈ آئی جسے کہتے ہیں, چھٹی آنکھ جسے کہتے ہیں. اللہ نے ایک اور آنکھ بھی دی ہوئی ہے, ایک روحانی آنکھ ہے ہمارے اندر. تو ہم اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں بہت سی چیزوں کو. دیکھیں بزرگوں کو آپ نے دیکھے کہ وہ فیوچر کو دیکھ سکتے تھے, پاسٹ کو دیکھ سکتے تھے. اور آج کل سائنس اس پہ کام کر رہے ہیں, اور بہت سے جو انٹیلیجنس جو کمپنی ہیں, جو انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں, وہ کام کرتے ہیں اس پہ, اور واقعی وہ اس لوگوں سے کام لیتے ہیں جن کی وہ ٹیلیپیٹک صلاحیتوں کو اجاگر کیے. بہت سی کتابوں میں آتے ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. آپ کون بات کر رہی ہے؟ میں آپ کی پیشنٹ بات کر رہی ہوں. اچھا, ہمارے پیشنٹ ہے. میرے پیشنٹ تو ہوتا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کا پروگرام ٹی وی میں دیکھا تھا, بہت زیادہ لوگوں کو استفادہ حاصل ہو رہا ہے. جی جی صحیح, ٹھیک ہے. میں نے کہا میں بھی اپنا ایک کیس آپ کے روبرو پیش کر دوں. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے, میں نہ موٹی ہوں نہ دبلی. میں نارمل بس میں جب صبح سو کر اٹھی تو میرے ہاتھ پاؤں منہ میں سوجا ہوتا ہے. یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ہاتھ پاؤں سوجے ہوتے ہیں جو صبح اٹھتی ہے. جی. اچھا, میں بتاتا ہوں اس کا وجہ. یا تو جگر کا ہو سکتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, جگر کا مسئلہ خدا نہ کردہ آپ کو ہو سکتے ہیں, یا ہارٹ کا مسئلہ خدا نہ کردہ آپ کو ہو سکتے ہیں. اور بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں, جس طرح کہ اگر آپ کے چہرہ بھی سوجتا ہے تو گردوں کے مسئلہ ہو سکتا ہے. اس تینوں میں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, یا اور بھی اثرات تو ہوتے ہیں. لیکن تو ڈاکٹر نے کیا کہا, کیا تجویز کی ہے, کیا تشخیص کی؟ ڈاکٹر صاحب کو بس علاج کرتے ہیں, اپنا حکیم صاحب کو میں دکھاتی ہوں, ڈاکٹر کو تو نہیں. اچھا, ڈاکٹر کو نہیں دکھائے. یہ بس کوئی علاج کر رہے ہیں, بس وہ کوئی استفادہ تو لگتا نہیں ہے. کس سے آپ علاج کریں؟ ڈاکٹر سے نہیں ہوتے. نہیں, پھر بھی ڈاکٹر دیکھیں, میڈیکل تو ماشاءاللہ ایک اچھا شاخ ہے, ایک اچھا علم ہے. لیکن بہت سی بیماریاں ٹھیک ہوتا ہے, لیکن بہت سی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی ہے. لیکن میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی نیچرل طریقہ اگر آپ دیکھیں, پہلے تشخیص لازمی کر لے, ڈاکٹر سے آپ ضرور رجوع کر لے. وہ طریقہ بھی ساتھ کوئی نیچرل طریقہ جن کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, جس طرح سمدائلنگ انرجی ہے. سمدائلنگ انرجی کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ساتھ آپ تشریف لیں, سمدائلنگ انرجی کو بھی ٹرائی کریں, کوئی نقصان نہیں ہے اس کے. آپ جب بھی آنا چاہتے ہو آپ آ سکتے ہیں. ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ صبح 10 بجے سے شام تقریباً 6 بجے تک کھلے ہوتے. اور سیٹرڈے کو آپ تشریف لیں. سیٹرڈے کو آپ کراچی سے بات کر رہی ہے نا؟ جی بالکل. سیٹرڈے کو شام 4 سے 5 بجے اس کے درمیان ہم ایک انٹرو لیکچر دیتے, اور آپ تشریف لے آئیں انشاءاللہ. وہاں پر بیٹھ کے آپ دیکھ لیں ایک بار. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے کال کیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.